نور صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، جس طرح سے طاق راتیں تو ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں تو اس کی اہمیت فضیلت دوسری راتوں سے نسبتاً زیادہ ہے، تو اس میں بھی اب لالچ یہی پھر جاگتا ہے لوگوں کا، یا کہ لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خاص وقت ہوتا ہے، تہجد کا کوئی وقت ہوتا ہے، یا کوئی اسپیسیفک وقت بھی بتایا گیا کہ لوگ چاہتے ہیں اسی وقت پہ پھر ہم عبادت کریں، اسی وقت پر ہم دعائیں مانگ لیں کہ وہ قبول ہو جائیں؟ اور 200 نفل 100 نفل جو پڑھائے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں، کیا وہی واقعی تعلیمات ہے یا وہی ہماری عبادت کا مین مسکن ہے یا ذریعہ ہے؟ اچھا انوار بھائی، جیسے آپ نے بھی نا یہ اپنے ناظرین کے لیے کوئی شارٹ کٹ وے نکالنے کی اور ان کے لیے کوئی چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا جو ہے نا وہ آج کل ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں اس طرح کی دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم من حیث الامت بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، ان کا امتی ہمیں بنایا اور انہیں رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ اتارا. یہ 50 نمازیں تھیں 5 ہو گئی حضور کی نسبت سے، حضور کی وجہ سے. ایسے ہی جو ہم نے ذکر کیا ان راتوں کو اور اہمیت کے جو لمحے اللہ نے دیے ہیں وہ بھی حضور کی نسبت سے عطا ہوئے، اور کیونکہ اللہ پاک نے حضور کی امت کو کثرت کے ساتھ بخشش عطا فرمانی ہے لہٰذا اس کے لیے بہانے بھی عطا فرما دیے. اب اس بہانوں میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور شارٹ کٹ مل جائے کہ تاکہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو اور ادھر ادھر ٹائم سارا دیکھیں، بس اسپیسیفک ٹائم اور اس میں جا کے ہم جو ہے وہ فوراً کلک کریں اور ہمارا کام ہو جائے. ایسی ہے بات تو یہ ہے کہ اللہ نے بھی حضور کی امت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لمحے جو آج شب قدر کی صورت میں ہمیں مل رہے ہیں، یہ جو ہمیں مبارک راتیں مل رہی ہیں، یہ ساری اسی کا ہی تو جو ہے مجدہ سنا رہی ہیں کہ زندگی کسی طرف گزاری اور اب بھی پلٹ کے اس کی طرف آ جاؤ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے عطا سے، اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ اس رات کو جو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ قدر میں ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ رات جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے اذن اور حکم سے، اس کے امر کے ساتھ تمام رحمتیں عطائیں لے کر فرشتے اترتے ہیں، اور اس ساری رات کو محیط ہے وہ کہ جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اور پھر طلوع سحر تک جو ہے وہ یہ ساری رات، اور اس میں فرشتے اترتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ساری زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے. پھر اس وقت جو بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اس میں روح الامین یعنی ملائکہ کے سردار جبرائیل امین کے ساتھ سارے فرشتے اترتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، جو یہ مختصر لمحے اور جو گھڑیاں ڈھونڈ کر نہ نکلے بلکہ اس رات کو پا کے اور اس کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دے اور ساری چیزوں سے نکل کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی کنسنٹریشن کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آ جائے، جب اس کی بارگاہ میں آ جائے اپنی جبین نیاز کو جھکا دے تو اس کے لیے فرشتے سلام لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اس کے کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی اس کی التجاؤں کا بھی اللہ کے لیے جب وہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا گواہ بن جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا بندہ تیری بندگی میں لگا ہوا. تو یہ اس پر بھی، لیکن اس میں بھی جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، اور سورہ قدر میں فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا ہاں اس کا کلائمیکس، اس کا پیک جو ہے وہ طلوع سحر سے پہلے کا وقت ہے. یعنی جس کو صوفیاء نے بڑے آسان وے میں کہا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ کہ بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ. کہ رات کا پچھلا پہر جو ہے آپ کو پتا تہجد کا وقت بھی جو ہے، اور اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے، اللہ سے تعلق بلڈ اپ کرنے کے لیے، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے محبوب بن جانے کے لیے، کل اولیاء صلحاء حضور کی امت کے تمام مقرب جو ہے انہوں نے یہی وقت جو ہے اس کو پایا. چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا، حضور پچھلی رات میں اٹھ کر اللہ کی بندگی میں لگ جاتے تھے. تو حضور کی امت کو بھی یہی لمحے عطا ہوئے کہ رات کا پچھلا پہر جو ہے وہ طلوع سحر تک جو ہے اللہ نے برکت سے، رحمتوں سے، عطا سے، اپنے کرم سے، نوازشات سے بھر دیا ہے، کہ جس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے محبوب کی امت کو بے حساب بخشش اور رحمت عطا فرماتا ہے. بہت خوب. اور طاق راتوں کی اپنی ایک کہتے پرکشش ایک رونق ہے. طاق راتیں جب نہیں ہوتی تو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نے سوچا کہ طاق راتوں کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کریں.